الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بے فاسد کے بارے میں بات کریں گے۔ بے باطل کے بارے میں بات ہو گئی۔ بے فاسد یہ وہ بے ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو درست ہوتی ہے، لیکن کسی خارجی خرابی کی وجہ سے یہ بے شریعت کی نظر میں ناجائز ہو جاتی ہے، اور اسے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے ذات کے اعتبار سے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے کے رکن اور محل میں کوئی خرابی نہ ہو، یعنی معاملہ کرنے والوں میں اہلیت بھی ہو، ایجاب اور قبول میں بھی کوئی خرابی نہ ہو، اور بیچی جانے والی چیز اور قیمت میں بھی مال اور قیمت والی چیز ہو، یعنی اس میں بھی کوئی خرابی نہ ہو، اور فروخت کنندہ کی ملکیت میں بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی شرعی خرابی پائی جائے، مثلا بے میں کوئی خلاف شرع شرط لگانا، صحیح ہے۔ علماء نے جو ہے اس کی تعریف کی ہے کہ بے فاسد وہ بے ہیں جو اصل میں تو درست ہو لیکن کسی وصف کے اعتبار سے درست نہ ہو، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے درست ہو لیکن اپنے بعض خارجی اوصاف کی وجہ سے وہ کیا ہو، فاسد ہو۔ اب بے فاسد کے کچھ اسباب ہے جس کو جو ہے ہم ذکر کریں گے، جس سے جو ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سبب بیان کریں گے، ان کے کچھ اسباب ہیں۔ تو سب سے پہلا سبب جو ہے وہ فروخت شدہ چیز کی بروقت سپرد کرنے سے عاجز ہو جانا، یعنی جو بیچی جانے والی چیز ہو غیر مقدور التسلیم ہو، یعنی فروخت کنندہ اپنی بیچی جانے والی چیز کو خریدار کے قبضے میں دینے پر قادر نہ ہو۔ اگر یہ قادر نہ ہونا اس لیے ہو کہ فروخت کنندہ اس چیز کا مالک ہی نہیں، تو پھر تو یہ بے جو ہے باطل ہے۔ البتہ اگر وہ اس چیز کا مالک ہے لیکن اس کے باوجود خریدار کو دینے پر قدرت نہیں رکھتا اور اس کو بیچ دیا، تو یہ بے فاسد ہے۔ مثلا کسی کی ملکیت میں پرندے ہوں اور انہیں پکڑ کر خریدار کے حوالے کرنا فروخت کنندہ کی قدرت میں جو ہے نہ ہو، تو ان کی بے جو ہے یہ بے فاسد ہے۔ اور یہی حکم جو ہے پانی میں جو ہے مچھلی کا بھی ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ پانی کے اندر موجود مچھلی کو پکڑنے سے پہلے بیچنا 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ بیچنے والے کی ملکیت میں ہو، اور پانی صاف اور رقیق ہو کہ مچھلیاں نظر آئیں، اور معلوم ہو سکے کہ مچھلیاں پانی میں موجود ہے اور مچھلیوں کو آسانی سے پکڑنا ممکن ہو وغیرہ۔ تو بیچی جانے والی چیز فروخت کنندہ کی ملکیت میں جو ہے یہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچی جانے والی چیز تو یعنی بیچنے والے کی ملکیت میں تو ہو لیکن اس کے قبضے میں نہ ہو، ایسی چیز کو جو ہے ایسی چیز کو بھی جو ہے فروخت کرنا جو ہے بے فاسد ہے۔ تو باہر کے مختصر یہ کہ فروخت شدہ چیز کے بروقت سپردگی سے جو ہے عاجز ہونا، یہ بے فاسد کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہو اس پر آپ کو مکمل جو ہے قبضہ ہو، آپ کی ملکیت میں ہو، اور اس کی سپرد کرنے پر آپ کو پوری طرح قدرت ہو، صحیح ہے۔ دوسرا سبب جو ہے یہ ہے کہ فروخت شدہ اساس قیمت یا ادار کی مدت میں سے کسی کا مجہول ہونا، سمجھ آ رہی ہے۔ مثلا بے کی جو ہے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایسی جہالت یا ابہام باقی نہ رہے جو فریقین کے درمیان آئندہ کسی جھگڑے کا سبب بن سکتا ہو۔ لہٰذا فروخت کی جانے والی چیز کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے، اور معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اشیاء سے وہ بالکل ممتاز ہو، کسی اور چیز کے ساتھ خلط ملط نہ ہو۔ اگر اس حد تک معلوم اور متعین ہو تو یہ کافی ہے، اگرچہ اس سے متعلق مکمل معلومات ابھی میسر نہ ہو۔
کیونکہ بنیادی معلومات کے بعد باقی جو اضافی معلومات اور تفصیلات ہیں تو شریعت نے اس کے لیے خیارات کی بہت سارے قسمیں رکھی ہے، جن کے ذریعے فروخت شدہ اثاثے اس کے متعلق باقی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اگر ان معلومات کی روشنی میں خریدار کا فیصلہ تبدیل ہو جائے تو شریعت نے اس کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ پھر ان خیارات کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ آگے پھر یہ بات کہ فروخت کی جانے والی جو چیز ہے یعنی مبیع، اس کے جو ہے اس مبیع کی معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ثمن، پرائس، قیمت جو طے شدہ ہو، اس کی بھی جو ہے مقدار اور ضروری صفات، مثلا کس ملک کی کرنسی میں ہوگا، یہ بھی واضح طور پر طے کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ثمن جو ہے ادار ہو تو ادار کی مدت بھی واضح طور پر طے ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی خاص چیز کی خرید و فروخت کی صورت میں مارکیٹ یا اس علاقے میں جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہو ادار کی کوئی خاص مدت رائج ہو تو الگ سے پھر طے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عرف کے مطابق اس معاملے میں بھی وہی مدت جو ہے خود بخود طے شدہ سمجھی جائے گی۔ تو اب اگر ایک شخص پورے شو روم میں سے ایک نامعلوم گاڑی کسی کو بیچتا ہے تو یہ مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ یا گاڑی تو معلوم ہے چلو، لیکن اس کی قیمت کی مقدار واضح طور پر طے نہ کی جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو مناسب قیمت ہو وہ دے دینا، یا جو عام لوگ دیتے ہیں آپ بھی وہی دے دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صورت میں قیمت کی نامعلوم ہونے کی وجہ سے معاملہ جائز یہ نہیں ہوگا۔ اس طرح جس علاقے یا مارکیٹ میں مختلف کرنسی ہیں ان کے ذریعے سے لین دین ہوتا ہو اور ساری کرنسیاں برابر طور پر رائج ہو تو وہاں اگر یہ تعین نہ کی جائے کہ کس کرنسی میں قیمت کی ادائیگی ہوگی تو پھر معاملہ قیمت کی نامعلوم ہونے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی کرنسی زیادہ رائج ہو تو پھر معاملہ درست ہوگا۔ اور اگر کرنسی اسی کرنسی میں قیمت کی ادائیگی لازم ہوگی، پھر فریق ثانی جو ہے کسی اور کرنسی کے ذریعے سے پھر ادائیگی پر اصرار نہیں کر سکتا، یہ جو ہے یاد رکھا جائے۔ اچھا، اس سبب جو ہم نے سبب نمبر 2 بیان کیا، فروخت شدہ اثاثے اس کی قیمت یا ادار کی مدت میں کسی کا مجہول ہونا، اس کے ضمن میں کچھ وضاحتیں جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ان کی جو ہے وضاحت ہو جائے تاکہ یہ معاملہ سمجھ آ جائے۔ دیکھو، ادار کی مدت جو ہے وہ مجہول ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، اس کا حکم۔ خرید و فروخت کا معاملہ اگر ادار ہے تو ادار کی مدت طے ہونا ضروری ہے۔ اگر مدت طے نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی ایسے واقعے کو ادائیگی کی تاریخ کے طور پر طے کرے جس کے ہونے نہ ہونے کا برابر احتمال ہو، مثلا اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کا کسی خاص حد کو عبور کرنا، تو ایسی صورت کو جہالت فاحشہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے واقعے کو میعاد بنایا جائے جس کا واقع ہونا تو یقینی ہو لیکن اس کے واقع ہونے میں تقدیم اور تاخیر ممکن ہو، مثلا حاجیوں کا واپس آنا، اب اس میں تقدیم و تاخیر ممکن ہے۔ موسم گرما کا شروع ہو جانا، اس میں بھی تقدیم و تاخیر ممکن ہے۔ تو ایسی صورتوں کو جہالت یسیرہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو معاملہ ان دونوں صورتوں میں فاسد اور ناجائز بن جاتا ہے، جہالت فاحشہ، جہالت یسیرہ، دونوں صورت۔ البتہ اتنا فرق ہوگا کہ پہلی صورت وہ جو جہالت فاحشہ کی صورت ہے، اس صورت میں جو ہے معاملے کی مجلس کے اندر اس معاملے کی تصحیح یعنی کوئی متعین تاریخ طے کرنا ضروری ہوگا۔ اگر یوں مجلس تبدیل ہو گئی تو اب اس معاملے کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، بلکہ دوبارہ نئے سرے سے معاملہ کرنا ضروری ہوگا۔ جبکہ دوسری صورت جو جہالت یسیرہ کی صورت ہے، اس میں معاملہ کی مجلس ختم ہونے کے بعد بھی معاملے کی تصحیح ہو سکتی ہے، اور وہ مجہول وقت آنے سے پہلے کسی بھی وقت اس معاملے میں ادار کی تاریخ جو ہے وہ واضح طور پر متعین کر کے اس جہالت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت مزید کریں گے۔ یعنی معاملے کے فاسد معاملے کے بعد میں جو ہے درست کی جانے کی جو ہے وہ اصول، اس کا ذکر کریں گے۔ جب فساد اور خرابی معاملے کے تہ میں ہو،
اگر خرابی معاملے کے تہ میں ہو، یعنی کیا مطلب کہ معاملے کے عوضین مبی اور ثمن، ٹھیک ہے، مبی بیچی جانے والی چیز اور ثمن قیمت، مبی اور ثمن میں شرعی اصولوں کی خلاف ورزی ہو، مثلا 1 کلو اعلیٰ گندم کے بدلے 2 کلو ادنا گندم دینے کا معاملہ ہوا ہو، یا ایک پرانے نوٹ کے بدلے کم مقدار میں نئے نوٹ دینے کا معاملہ ہوا ہو، تو اس طرح کا معاملہ بعد میں درست نہیں کیا جا سکتا، یوں کہ اس اضافی مقدار کو کالعدم قرار دے کر معاملے کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جب معاملے کی تہ میں خرابی ہے تو اس معاملے کو واضح طور پر کینسل کر کے ختم کر کے دوبارہ نئے ایجاب اور قبول کے ساتھ نیا معاملہ کرنا ضروری ہے، ورنہ سابقہ معاملہ کے تحت اشیاء کا جو تبادلہ ہوا ہوگا تو وہ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ امید ہے یہ بھی سمجھ آئی ہوگی۔ تیسری وضاحت یہ کریں گے کہ اگر خرید و فروخت کے معاملے میں فریقین میں سے کوئی اپنے لیے اختیار رکھتا ہے کہ اگر مجھے یہ معاملہ مناسب نہ لگے تو مجھے اسے ختم کرنے کا اختیار ہوگا، جس کو اختیار شرط کہا جاتا ہے، تو یہ اختیار درست تو ہے، لیکن اس کی اختیار کے لیے اس اختیار کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حاصل شدہ اختیار کی مدت طے ہو، 2 دن، 3 دن، 4 دن۔ اگر اس صورت میں صرف اختیار کا ذکر ہو اور اس کے لیے مدت طے نہ ہو تو پھر اس اختیار کی شرط کو شرط فاسد قرار دے کر اس معاملے کو پھر فاسد کہا جائے گا۔ اسی طرح اسی بے فاسد کا جو ہے سبب نمبر 3، تیسرا جو سبب ہے وہ ہے اکراہ اور مجبوری کے تحت معاملہ انجام پانا۔ اگر فریقین میں کسی ایک پر معاملہ انجام دینے کے لیے جبر اختیار کیا جائے، اب خواہ یہ جبر کرنے والا کوئی تیسرا آدمی ہو یا ایک فریق دوسری پر جبر کرے، دونوں صورتوں میں یہ معاملہ یہ فاسد ہوگا، کیونکہ اس میں مجبور شدہ فریق کی حقیقی مرضی موجود نہیں۔ اسی طرح یہ اکراہ اگر قتل کی دھمکی یا کسی عضو کے کاٹنے تلف کرنے کی دھمکی کی صورت میں ہو تو یہ معاملہ پھر فاسد نہیں بلکہ باطل ہوگا۔ اب اس کی کچھ وضاحت کریں گے۔ اگر اکراہ اور جبر قتل کی دھمکی یا کسی عضو کے ختم کرنے یعنی ہاتھ پاؤں کاٹنے وغیرہ کے دھمکی کی صورت میں ہو تو بعد میں اس طرح کے معاملے کی درستگی ممکن نہیں، لہٰذا بعد میں اگر مجبور فریق اس معاملے پر رضامندی کا اظہار کر کے اس کی اجازت دے تو بھی یہ درست نہیں ہو سکتا، بلکہ نئے سرے سے نیا معاملہ کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر اس سے کم درجے کی دھمکی کی وجہ سے کسی فریق کو مجبور کیا گیا تو یہ معاملہ چونکہ باطل نہیں فاسد ہے، لہٰذا بعد میں جبر کے ختم ہونے کے بعد اگر مجبور فریق اپنی آزادانہ مرضی سے اس معاملے کی اجازت دے دے تو یہ معاملہ پھر درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے جبر کے بجائے حالات کی جبر کی وجہ سے کوئی شخص مہنگی چیز وہ غیر معمولی طور پر کم قیمت میں بیچے یا معمول کی قیمت کی بجائے غیر معمول طور پر زیادہ قیمت میں چیز خریدے تو یہ بھی جبر کی ایک صورت شمار ہوگی، اور ایسی صورت میں مجبور فریق کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ظالمانہ اور خلاف مروت معاملہ کیا گیا ہے تو یہ معاملہ بھی کم از کم مکروہ قرار پائے جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی فرد یا حالات کی جبر کے بجائے سرکار یا عدالت کی جبر سے اس طرح خسارے کا معاملہ کیا جائے جس کا جو ہے وضاحت ہم نے کر دی دوسرے نمبر انسانی جبر کی بجائے حالات کی جبر کی تحقیق کے معاملے کے تحت، تو بھی وہ معاملہ فریقی مجبور کی مرضی نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ بھی فاسد ہو جائے گا، اور بعد میں جو فریق مجبور ہے اس کو وہ معاملہ ختم کرنے یا برقرار رکھنے کا اختیار حاصل رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسری درس میں ہم سبب نمبر 4 بیان کریں گے، اور سبب نمبر 4 کے تحت 5-6 وضاحتیں ہیں وہ بھی کریں گے۔ آگے جو پھر اور اسباب ہے سبب نمبر 5، سبب نمبر 6، سبب نمبر 7 انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔